السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ سنائیں گے۔ اللہ نے انسان کے اصلاح کے لیے ہر دور میں اپنے نیک اور صالح انسان کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، محبت اور ایک دوسرے کا احساس پیدا کر سکے۔ تو ویسے ہی اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، لیکن افسوس، جیسے ہی اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے تو وہ ہنس ہنس کے مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ جیسے ہی یہ سنا گیا، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ میرے اللہ، ان لوگوں کو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیر کے ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، وہی اس کائنات کا حقیقی خالق ہے۔ اے لوگوں، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جو ساتھ میں چشمہ ہے، اس کا پانی ایک دن تم پیو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب نے تسلیم کیا اور لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ۔ لیکن افسوس، شیطان ان لوگوں کو بھٹکاتا رہا کہ اس تالاب میں قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں، اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس کا نام غدار بن سالف تھا، جو ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا کہ اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو۔ لیکن افسوس، وہ سب ان باتوں کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر ایک دن اس شخص نے اس اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دردی سے کاٹ دیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑے ہی بے رحمہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح کی اونٹنی کو مار دیا، اور سب کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ دے کہ ہم پر عذاب لائے۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم بنا کر رہتے ہو وہی گھر تم پر گریں گے اور تم سب مر جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ یہ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پہ آ گرا اور وہ سب کے سب مر گئے، اور یہی سے عذاب کی شروعات اس قوم پر شروع ہو گئی۔ اتنی میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ برستی رہی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے علاوہ سب کے سب مر گئے، اور یوں ان سارے ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین پہ ہی دفنا دیا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھ کے فرمانے لگے، کاش کہ تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تو آج اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ افسوس ہے کہ تم نے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا۔ میں تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن افسوس، تم لوگ حق کے پیغام لانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رمنہ میں آ کے رہنے لگے اور باقی کی زندگی وہیں گزاری۔